تحریک خلافت، گائے اور گاندھی جی۔ انتظار حسین۔ بارے گائے کا کچھ بیاں ہو جائے، مگر کس تقریب سے؟ تقریب اصل میں ایک خبر سے پیدا ہوئی ہے۔ خبر جو ہم نے پڑھی ہے وہ یوں ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی حبیب الرحمان نے ایک فتویٰ جاری کیا ہے جس میں مسلمانوں سے اپیل کی گئی ہے کہ گائے کی قربانی کے معاملے میں احتیاط سے کام لیں، کیونکہ گائے کو ہندو مقدس مانتے ہیں اور بھارت کے قانون کے حساب سے اسے ذبح کرنا ممنوع ہے۔ اس پر جماعت دعویٰ پاکستان کے سربراہ مفتی عبد الرحمان رحمانی نے سخت تنقید کی ہے۔ کہا ہے کہ یہ اپیل ہندو عقائد کی تبلیغ کے مترادف ہے۔ اخبار نے سرخی جمائی ہے کہ فتوے پر فتویٰ۔ لگتا ہے کہ مفتی حبیب الرحمان نے بھی اپیل ہی کی ہوگی، لیکن رپورٹر نے سوچا کہ مفتی کی اپیل بھی فتویٰ ہی ہوتی ہے، اور اگر کوئی مفتی اس پر تنقید کرے تو وہ بھی فتویٰ ہی ہوگا، اس لیے اپیل بھی فتویٰ اور تنقید بھی فتویٰ۔ مگر یہ گائے کا مضمون دور تک جاتا ہے۔ مت جانو کہ مفتی حبیب الرحمان نے کوئی نئی اپیل کی ہے۔ ان اپیلوں کی تاریخ تو تحریک خلافت سے شروع ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے۔ تحریک خلافت کا حوالہ ہم نے یہ سوچ کر دیا کہ گائے تحریک خلافت کے ساتھ اس طرح جڑ گئی تھی کہ ایک کو دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے تھے۔ یوں سمجھ لو کہ جب گاندھی جی تحریک خلافت میں شامل ہوئے تو ان کے پیچھے پیچھے گائے بھی چلی آئی۔ جب سن 1919 میں کل ہند خلافت کانفرنس کی طرح ڈالی گئی تو اس کی صدارت گاندھی جی نے کی تھی، اور کانفرنس کے ایجنڈے میں خلافت کا مسئلہ ہی نہیں، گائے کا معاملہ بھی شامل تھا۔ گاندھی جی نے کہا کہ بابا گئے رکشا کا معاملہ الگ ہے، خلافت کا معاملہ الگ ہے، مگر مسلمان رہنماؤں کا اصرار تھا کہ نہیں، ہم اس مسئلے کو بھی حل کریں گے۔ سو اس جلسے میں ایک قرارداد منظور ہوئی اور مسلمانوں سے اپیل کی گئی، بس کچھ اسی مضمون کی اپیل کہ گوشت کھانا ہے تو بکرے کا کھاؤ، گائے کی جان بخش دو۔ گاندھی جی نے اس پر کمال کا ٹکڑا لگایا، کہا کہ خلافت بھی ایک گائے ہے، یہ مسلمانوں کی مقدس گائے ہے، یعنی یک نشد دوشد۔ گاندھی جی نے اپنی گائے کے ساتھ ساتھ خلافت کی گائے کی رکشا بھی اپنے ذمے لے لی۔ مولانا محمد علی کی سنو، وہ دوڑے دوڑے گھر گئے اور بی اماں کو خلافت کانفرنس کے فیصلے سے آگاہ کیا۔ بولی اماں محمد علی کی کہ جان بیٹا خلافت پہ دے دو اور گائے کے سالن پہ 3 حرف بھیجو، اور گائے ہی نہیں، اب ہمارے چولہے پہ گوشت کی ہنڈیاں سرے سے نہیں چڑھے گی۔ تو محمد علی، شوکت علی نے قورمہ کباب، بریانی سب پہ 3 حرف بھیجے اور سبزی خور بن گئے۔ بی اماں دال ترکاری پکاتی اور بیٹوں کو کھلاتی۔ ادھر حکیم اجمل خان نے دلی کے مسلمانوں کو سمجھانا شروع کیا کہ عزیزو، گوشت ضرور کھاؤ، قورمہ کھاؤ، بریانی کھاؤ، مگر گوشت کا جو بھی سالن بناؤ بکری کے گوشت کا بناؤ، غریب گائے کی جان بخش دو۔ ایک مورخ نے حساب کر کے بتایا ہے کہ اس اپیل کا کتنا اثر ہوا۔ اعداد و شمار کے مطابق سن 1919 میں دلی میں پورے سال میں 250 گائیں ذبح ہوئی تھیں۔ حکیم صاحب کی اپیلوں کا یہ اثر ہوا کہ اگلے برس یعنی سن 1920 کے پورے سال میں صرف 29 گائیں ذبح ہوئیں۔ مولانا محمد علی نے ایک اور تحریک شروع کی۔ انہیں ایک بات کا خوب پتہ تھا کہ مسلمان گوشت کھانے سے تو باز نہیں آئیں گے، اور ہر مسلمان بیوی تو بی اماں نہیں بن سکتی۔ چٹوری بیویاں گوشت کی ہنڈیاں پکائیں ہی پکائیں، لیکن گائے کے گوشت کی ہنڈیاں تو اس لیے پکتی ہے کہ سستی پڑتی ہے۔ اگر بکرے کا گوشت سستا ہو جائے تو گائے کے گوشت کو کون منہ لگائے گا؟ سو انہوں نے تحریک شروع کی کہ بکرے کا گوشت سستا ہونا چاہیے، بس اس کا اتنا ہی نرخ ہو جتنا گائے کے گوشت کا نرخ ہے۔ مگر افسوس کہ اس تحریک کا بھی وہی انجام ہوا جو تحریک خلافت کا، نہ بکرے کا گوشت سستا ہوا، نہ خلافت کی گائے کی جان بچی۔ تحریک خلافت کی ناکامی کے اسباب جو بھی ہوں، مگر مسلمانوں کو سب سے زیادہ غصہ گاندھی جی پر آیا۔ اس غصے میں انہوں نے دوبارہ اسی زور و شور سے گائے کا گوشت کھانا شروع کر دیا۔ پھر مولانا محمد علی کو بھی غصہ آ گیا اور گاندھی جی سے ان کی ایسی ٹھنی کہ اللہ دے اور بندہ لے، اور انہوں نے گاندھی جی کے منہ سے گوشت کھانا چھوڑا تھا۔ گاندھی جی سے جب ٹھن گئی، پھر گائے بیچاری کیا بیچتی تھی۔ بی اماں کے باورچی خانے میں پھر چولہے پر گوشت کی ہنڈیاں چڑھ گئیں، اور اس میں یہ تخصیص نہیں رہی کہ بکرے ہی کا گوشت پکے گا۔ کاہے کو میر کوئی دبے جب بگڑ گئی۔ ہماری مرضی، بکرے کے گوشت کو جی چاہے گا تو بکرے کا گوشت کھائیں گے،
گائے کے گوشت کے سالن کی طلب ہوگی تو گائے کا گوشت پکائیں گے۔ تو گاندھی جی اور مولانا محمد علی کی لڑائی میں بیچاری گائے مفت میں پھنس گئی۔